बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, हमने जब आपको डेट दी थी तो हमले भी उसी वक्त शुरू हो गए और कोई ऐसा दिन नहीं गया जब हमला ना हुआ हो। 2 दिन कैसे गुजरे आपने सबके सामने आप देख रहे थे। शदीद तरीन हमले हुए, मुज़ाकरात की बातें हुई, फिर हमला होता था, फिर मुज़ाकरात की बातें हो रही थी। ट्रंप ने जब कल रात ऐलान किया था कि हम शदीद तरीन हमला करने वाले हैं और हम इनका जो यूरेनियम है वो उठा के ले आएंगे, मेरी फौज वहां दाखिल हो सकती है, लेकिन अभी हम इसके ऊपर मैं उनको टाइम दे रहा हूँ। अब फिर मुआहदे की बातें हो रही हैं, लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं है। उसके बाद तुर्की जो है वो बाकायदा तौर पर इस जंग में बयानात की हद तक तो शामिल हो चुका है। बहुत सख्त बयानात हैं, लेकिन अमली तौर पर कब होगा ये देखना होगा। ट्रंप से जब सवाल किया गया कि तुर्की जो है वो इसराइल के ऊपर हमले की बातें कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि तुर्की के जो सदर हैं वो मेरे दोस्त हैं, बड़े समझदार हैं, तो मैं उनका बड़ा रिगार्ड करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ। लेकिन ये सूरत हाल उसामा साहब ने कहा था कि 20 जून तक ये ऐसे ही चलेगी। बहुत कड़ा वक्त है, हमले होंगे, तबाही होगी, और हम ये देख रहे हैं कि कोई ऐसा दिन खाने नहीं जा रहा जिस दिन हमला नहीं हुआ। अब ये तुर्की की जो बातें हो रही हैं वो किस हद तक जो है उनकी मैनिफेस्टेशन होगी, ये सारी आज की इस वीडियो में इन सारी बातों का जवाब जानते हैं मोहम्मद उसामा। आपके सामने कश्मीर की सूरत हाल भी है। वहाँ एक बहुत कीमती जानों का नुकसान हुआ। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। हमारे 21 के करीब जो जवान हैं, अफसरान समेत, फौजी अफसरान समेत, वो शहीद हुए। और फिर उसके बाद जो इस वक्त कश्मीर में जो धरना चल रहा है उसकी सूरत हाल ये है कि उस धरने को मुंतशिर कर दिया गया है। एक अमली क्या होगी, जॉइंट जो कालदम जॉइंट एक्शन कमेटी है, क्या मामला होंगे, किस तरह आगे बढ़ेगा। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इस ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में जो चीज़ें चल रही हैं, ईरान, इजराइल, अमेरिका, तुर्की, ये आखिर क्या होने वाला है, इस हवाले से बात करते हैं उसामा साहब से। जी उसामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। देखें, एक तो आपने सिर्फ इधर के शहीद किए, उधर के शहीद नहीं किए। पाकिस्तानी की स्टेटमेंट जो है वो किसी भी माँ का बच्चा जो उसने पाकिस्तान में बच्चे को जन्म दिया है, वो किसी यूनिफॉर्म में हो, वो यूनिफॉर्म के बगैर हो, वो नंगा हो, बेशक वो पाकिस्तानी है। और किसी भी पाकिस्तानी की मौत जो है वो अफसोसनाक है, इन एनी वे, रीज़न, कॉज, मुद्दा, शैतानी उंगली, जो मर्जी हो। उसके बाद जो ट्रंप की हरकत है उसको मैं रोकना चाह रहा था आपको उधर ही के, बस अब सुन लें क्योंकि मेरे दिमाग से जैसे वो सीक्वेंस उड़ ना जाए कहीं। ट्रंप जब ये कहता है ना कि आज हमला करेंगे, बड़ा ये करेंगे, वो करेंगे, तो वो नहीं करता, वो बाद में करता है। ईरान जिस बात कहता है कि आज आसमान को देखना, सबसे पहली तो मोमिन और मुनाफिक का फर्क ये होता है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। कुरान में भी इसका बड़ा वाज़ेह जिक्र है, तुम वो कहते क्यों जो तुम करते नहीं। अब आप ये देखें कि ईरान ने कहा था इसराइल को कि भाई आज रात आसमान सजेगा, पहले बताते हैं फिर करते हैं। आपको पता है कितने घंटे पहले ट्वीट्स आने शुरू हो गए थे मिसाइलों की बारिश से पहले, और दुनिया को पता चल गया था आसमान आज सजेगा इसराइल का, और सजा, फिर लोगों ने अपने मोबाइल ऑन कर लिए। जो भी ट्रंप ये इसलिए करता है कि ट्रंप को ये देखना होता है, ट्रंप अपनी फौज की मदद के लिए ये बयान देता है। ट्रंप ये बयान इसलिए देता है कि जब मैं ये बयान दूंगा तो ईरान में एक हलचल मचेगी। उस हलचल के तहत हम अपने टारगेट नोट करेंगे कि कहाँ ईरान में कहाँ हलचल ज्यादा हुई। जैसे इंडिया ने जब पाकिस्तान पर अटैक किया तो जब ये सारे मिसाइल चलाए तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम अपने डिफेंस सिस्टम और चीज़ों को एक्सपोज कर दें। तो हमने पहले फेज में कहा कि जो होता है होने दो, लेट इट बी। लेकिन वही जो हमारी वो जैमर थी और जो अनगाइडेड करके जो गुजारा किया बस किया, वरना जो जहां गया बस जाने दिया।
اس سینس میں ایران اپنے نروز نہیں کھوتا, وہ بھی اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرتا. ٹرمپ یہ اس لیے کہتا ہے کہ یہ کوئی اپنی کسی میزائل سٹی کے اندر کوئی ہلچل مارک ہو جائے, کہیں کوئی اینٹی سسٹم مارک ہو جائے, کہیں کوئی اور تیاری, وہ تیاری کرا کے پھر حملہ کرتا ہے. اب دیکھیں جو اس کی پیٹرن ہے ٹرمپ کا, بیان دیا اب حملے کا, اس کے بعد فوراً وائنڈ اپ ہوا ہے, اب حملہ کر دے گا, جب بیان نہیں دے گا تب حملہ ہو جائے گا, اور پھر کہے گا وہ تو فلانا جہاز, خود ہی اپاچی کس نے گرایا کس نے نہیں گرایا. کیونکہ ایران کا اب تک ٹریک ریکارڈ ہے, اس نے جس پہ بھی مارا ہے اس کو بتا کے مارا ہے, اور بتا کے کیا ہے کہ یہ میں نے مارا ہے, ادھر مارا ہے, اور سب کو مارا ہے. یہ نہیں ہے کسی کو چھوڑا ہو تو وہ ہم کہیں کہ یار یہ تو کسی کو چھوڑ دیتا اور کسی کو نہیں, ایسا نہیں ہے. اس نے جس جگہ مارا ہے, امریکی بیس بے شک دبئی, کویت, قطر, بحرین, جہاں بھی ہو, اور جہاں نہیں مارا اس نے کہا ہے میں نہیں مارا. تو یہ اپاچی جو گرایا یہ ایران ایکسیپٹ نہیں کر رہا, یہ خود ہی اسرائیل کی شرارت, وہی شرارت جیسے یو اے ای پہ میزائل مار کے ایران پہ ڈال رہے تھے. سر ایران کا جو امریکہ کو جو اپاچی گرا ہے وہ ایران نے تسلیم کیا ہے کہ ہم نے مارا ہے, وہ مان لیا. انہوں نے کہا کہ غلطی سے ہو گیا, اٹ واز اے مسٹیک, یہ مان لیا ایران نے. اس ٹائم جو میڈیا کی وہ ہے نا کہ اب دیکھیں, ایک آپ نے ایرانی کو سنا ہے جس نے بھی یہ وہ کیا ہے, جو بھی میڈیا سورس ہوگا, ایک اس کو میں نے بھی سنا ہے, اس نے کہا کہ بھئی یہ ہم نے نہیں گرایا. ٹھیک ہے, اب یہ 3 دنوں میں سٹیٹمنٹس بدل رہی ہیں. اب امریکی اخبار سے پوچھو کہ رات تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں ملینز آف اس کا چوری کرنے والا ہوں آئل, بیٹھ کے گپے مار رہا ہے جیسے رابن ہوڈ بنا ہوا تھا. رابن ہوڈ کہ میں اتنے ملین کا تیل چوری کروں گا, وہ یوں ہوگا, بڑا مطلب ڈھیٹ آدمی ہے اس معاملے میں. اور اب اور رات حملہ بھی, کھاد پہ قبضہ بھی ہو جانا تھا. اب اخبار والوں سے جو صبح پوچھو کوئی اٹھ کے جس نے نہ خبر سنی ہو ماننے یا نہ ماننے کے درمیان میں, تو بیچارہ کیا کہے گا رات حملہ ہوا ہوگا یا نہیں, یا کیا ہوا ہوگا. کیونکہ پریزیڈنٹ نے تو آرڈر ہی, بھئی ان کا صدر کا آرڈر ہی ہو گیا نا جب وہ کہہ رہا ہے آج رات. کیونکہ ایران جب کہتا ہے آج رات تو ہم دیکھتے ہیں آسمان پہ بارش ہوتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ٹرمپ ایک کے منہ میں جو کتا بندھا ہوا ہے نا, ٹرمپ کے منہ میں جو کتا بندھا ہوا ہے, اس کی وجہ سے کوئی اس کو بتاتا ہی نہیں ہے حقیقت حال. وہ بتا ہی نہیں پاتے کہ ہم کیپیبل ہی نہیں ہے ایران میں کمانڈو ایکشن کے. جو یہ بیوقوف کہتا ہے کہ میں کمانڈو ایکشن کروں گا, اب پاؤں ایسے جل کے پگھل سے جائیں گے ان کے. انہوں نے تو اپنا جہاز نکالنا تھا تو ایک جہاز دے کے گئے تھے, وہ یاد ہو جو دھسا ہوا پھر خود ہی آگ لگا کے گئے. انہوں نے اپنا ایک گرا ہوا جہاز جو اٹھ نہیں رہا تھا اس کو اٹھانے آئے تھے نا, تو پھر اس کو بھی آگ لگا دی تھی کہ بھئی ان کے ہاتھ نہ لگے. سمجھ رہے ہیں, ایران کے اندر پاؤں ڈالنا تو بہت مشکل کام ہے, مطلب nobody can dare even. اور یہ اب اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی جو سینٹ کام جرنلز ہیں وہ اس کی صبح, کیونکہ ملازم سوچتا ہے کہ یار صبح ہے, شام کو جاب پہ جانا ہے, بیگم کو لے کے پب کلب ہوں گے ان کے یا جو بھی, تو وہ سوچتے ہیں کہ آج کا دن بس اس نحوست سے ہمارا جو ہے نا گزر جائے. وہ کہتا ہوگا یوں, تو کہتا ہے یس سر. تو اس کو کوئی حقیقت بتاتا ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کا جو اتھارٹیرین یا آٹوکریٹک لیڈرشپ سٹائل ہے, یہ وہ اس کا سٹائل ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کو سچ بولے. اور عجیب اس کے یہ دیکھیں نا, عجیب وہ نسوانی صاحب مارکو روبیو کا منہ دیکھو, مطلب اس کی حالت دیکھو, وہ کوئی لگتا ہے مطلب کوئی پرسنالٹی کا مرد. تو اس طرح کی جو عورتیں ٹائپ اس نے وہ جو کیا ہوا کٹھا سارا گینگ, وہ اس کو صرف اس کے خوشنودی کے لیے اس کو پمپ کر رہا ہے, جبکہ اصلی عورتیں اس کی اس سے ریزائن دے رہی ہیں کہ یہ بدتمیز ہے. جو ابھی پچھلے دنوں اس کی ایک کیبنٹ میں سے کوئی خاتون تھی, اب میرے نام ذہن میں نہیں ہے, جس کا آیا تھا کہ اس نے ریزائن دیے. تو اصل بات یہ ہے کہ اس کو کوئی سچ بول ہی نہیں رہا, سیدھی سی بات ہے, نہ سینٹ کام میں نہ کہیں بھی. وہ خود ہینڈل کر رہے ہیں اور اس سے کچھ نہ کچھ کروا لیتے ہیں جس سے اپنا انہوں نے ٹیکٹیکل وہ لینا ہوتا ہے. اس کو کیا پتا صبح کیا کہا شام کو کیا کہا. تو یہ صورتحال اب 20 تک بہت بڑے حملے ایکسپیکٹڈ رہیں گے. آپ لوگوں کو یہاں سے جو خبر مل رہی ہے, اللہ کرے کہ یہ اسی طریقے سے آپ لوگوں کا وہ بھرم قائم رہے, ہمارا بھرم قائم رہے, اور حقیقت حال ملتی رہے خبر سے پہلے خبر. 20 جون تک یہ حملے جاری رہیں گے. اگر کوئی تبدیلی ہونی ہے 20 جون کے بعد ہوگی. 20 جون سے پہلے بڑے شدید حملے ہیں,
20 جون کے بعد کریٹیکل جو وہ ہے پاکستان انڈیا شروع ہو جائے گا. جس دن یہ 45 دن پورے ہوں گے اس دن 20 جون سے جو 45 دن پورے ہوں گے پھر ترکی کا نمبر آ جائے گا. 20 جون سے 45 دن کتنے بنیں گے؟ جولائی پورا اور یہ 10 اگست کی کو 5 اگست کے بعد ترکی کے دن آئیں گے اور جو ایکچوئل اس میں بنیں گے کیونکہ سال آنا تو تھا ہی اس میں. اور جو انڈیا پاکستان ہے یہ 20 سے کریٹیکل ہو جائے گی دوبارہ ڈیٹس میں. اور اس میں لیکن یہ ٹرانزٹ کے حساب سے ہے, لیکن اگر ہم ماضی کے حملوں کے حساب سے جب دیکھتے ہیں تو پھر وہی ستمبر کے دن ہی بنتے ہیں. وہ تاریخیں ہم نے نکالی تھی پھر کسی دن نکال لیں گے دوبارہ جو. تو صورتحال خراب ہے پاکستان کی اس ٹائم. جو صورتحال ہے وہ اکراس دی بارڈر بڑی کریٹیکل ہے. کلمے پہ بنا تھا, ایک ہی تعویذ ہے اس کا, اس کو کلمے پہ ہی جوڑا جائے گا, باقی ساری باتیں چھوڑی جائیں گی. زبانی, لسانی, اکنامک, یہ وہ سب ختم. کیونکہ دیکھیں آپ لوگ جب کلمے کے نام پہ بنتے ہیں تو ریاست مدینہ تھی, اس کے بعد کلمے کے نام پہ آپ بنے پوری دنیا میں, اور کوئی ملک کلمے کے نام پہ نہیں ہے. یا آپ ایران کا انقلاب ہے تو وہ کلمہ لکھا ہوتا ہے ان کے اس پر. بات یہ ہے کہ کلمے کے نام پہ اگر کوئی کنٹری فارم ہوا ہے تو پاکستان ہے, اور کلمہ کیا کہتا ہے؟ اللہ ہمارا حاکم ہے, ہم اللہ کے حکم کے نیچے جئیں گے. اب وہ پیٹ پہ پتھر بندھوائے, پیٹ پہ جو بھی ہو اس ریاست اس سرزمین پہ بس حکم الہی ہوگا, اور ہمیں جیسا بھی سوکھی مسی کھانی پڑی ہم کھا کے گزارا کریں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ روٹی اور فنانشل کسی بھی اس کے تحت یہ جو احتجاج اور یہ ساری سیاست ہے جس میں کوئی بھی بچہ جاتا ہے, یہ تو جائز ہی نہیں ہے. بچہ نہیں مار سکتا کسی بھی ماں کا ان اینی وے. یہ لیڈرز کے سر پہ ہے. آگے آنے والے وقت میں جنہوں نے پاکستان کو سنبھالنا ہے وہ لوگ ہوں گے جو لوگ اس بات کو پہلے انشور کریں گے کہ ایک لاش بھی نہیں گرے گی کسی بھی طرف کسی بھی سائڈ پہ. وہی آنے والے وقت میں پاکستان کے ذمہ دار ہوں گے. اور جو یہ صورتحال جو فتنے اور فساد یہ ٹوٹل غیر اسلامی ہے. راستے بند ہونا, جانیں ضائع ہونا, اور اس طرح کی کازز کو لے کے کوئی بھی. اب دیکھیں سب کو پتا تھا کہ لاشیں گر سکتی ہیں, سب کو پتا تھا, پھر بھی لاشیں گر گئی. تو پھر آپ کس چیز کے لیڈر ہیں, کس چیز کی آپ کو حکمت عطا ہوئی ہے کہ آپ دشمن کا مقصد پورا کرتے ہیں. اور جہاں تک رہے گی انڈین ایجنڈے کی بات, انڈیا کا ایجنڈا کئی سالوں سے آپ دیکھیں ادھر بیٹھ کے ٹی وی پہ لوگوں کو, کنورٹڈ لوگوں کو جو پہلے ایجنٹ تھے ان کو بٹھا کے ذہن سازی کی جا رہی ہے. اسامہ صاحب, یہ ہم انڈیا پاکستان اور عمران خان یہ کنیکٹ ویڈیو ہم نے بنانی ہے. مجھے صرف یہ بتائیں, میں آج انٹرنیشنل امور بڑے دنوں بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے, تو میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں, ایک تو ٹرمپ نے جو بیان دیا جب اسرائیل حملے کر رہا تھا, تو ٹرمپ نے کہا کہ اگر تم انسان نہیں بنتے تم یہ یاد رکھنا کہ آنے والے دنوں میں اسرائیل تنہا ہو جائے گا. اس نے یاہو کو باقاعدہ کیٹاگوریکلی کہا. اور دوسرا, مجھے آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے اسرائیل کو تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ اور سیکنڈلی, معاہدہ جو ہے ایگریمنٹ, یہ کب تک ممکن ہے؟ یہ اس کے کچھ چانسز بھی ہیں یا صرف ہوائی باتیں ہیں؟ یہ ساری چیزیں ایلیمنیٹ کریں. جب تک ٹوما ہاک کا سٹاک نہیں اوور ہوتا نا اس وقت تک معاہدہ نہیں ہونا. پہلی بات, جس دن ٹوما ہاک ختم ہو گئے, پورے مسالے ختم ہو گئے, جو کہ موسٹ پروبیبلی ایکسپیکٹڈ ہیں کیونکہ زیلنسکی بھی اسی کو پیٹ رہا ہے کہ بھئی ایران جنگ شروع کر دی, ادھر مجھے دینا تھا مسالہ, اب ادھر چل رہا ہے, تو میں تو رہ گیا. ایک تو یہ وجہ ہے کہ یہ جو سٹاک پائل اوور ہونے پہ ہی کوئی انہوں نے نچلا دا لینا ہے, پہلا. دوسرا, یقین جانے میں اب قسمن کہتا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہ ٹرمپ کی بات کو میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی سیریس نہیں لیتا. میں نے اس لیے قسم کھائی ہے کہ کوئی شک نہ رہ جائے کہ یہ جھوٹ کا ایک پلندہ ہے. دجل سے پہلے آپ کی ذہن سازی ہے کہ دجال کیسا ہوگا. دجل ملما اس سے جیسے کہتے ہیں دھوکے سے ہوتا ہے, تو یہ اپنے آپ کو بتا رہا ہے. آپ لوگوں کی ذہن سازی ہو رہی, شام کچھ صبح کچھ, جھوٹ پہ جھوٹ.
सब ड्रामेबाजी है, नेतन्याहू की गालियां ड्रामेबाजी है, नेतन्याहू को कुछ भी कहना, ये इसराइल की बात करना, ये सारी, ये एक बात भी इसकी सच नहीं होती, एक बात भी। इवन के हमला जब करना है ना तो कह के नहीं करना, जिस दिन कहेगा उस दिन नहीं करेगा, अगले दिन करेगा। मतलब इतनी इसके अंदर ये पैकर है मुनाफिकत और उसका ये तस्वीर है इस दुनिया की जो आप लोगों ने बनाई है, इस निज़ाम की जिसका ये हेड है इस वक्त, इस पूरा इस्तेमाली निज़ाम जिसको जो कहते हैं कि ये उसकी टॉप पोजीशन है और दुनिया को ये बता रही है कि ये इंसानियत की निज़ाम जो है दोबारा कफालत करने के काबिल नहीं रहा। इस रबूबियत में रहने की यही सजा थी, इस जैसे ही मिलना था शैतान। तो ये दज्जाल का मुझे लगता है कि बस सेकंड लास्ट जैसे होता है ना, एक सेकंड लास्ट से पिछला वर्जन आ चुका है। बल्कि एक वीडियो करनी है उस पर कि एक इसराइल में लड़के के बारे में है कि वो आया हुआ और उसको दज्जाल का सेकंड इन कमांड समझा जा रहा है दज्जाल के आने से पहले, और यहूदी इसको बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं अप्रिशिएट। तो उस पर करेंगे प्रोग्राम, थोड़ी सी मैं उसकी डिटेल कलेक्ट कर लूँ, किसी नौजवान ने तो की है उस पर रिसर्च। लेकिन ये जो आपका है ट्रम्प, ये उससे आने से पहले आप लोगों के दिमाग की खराबी के लिए बस देखें, अभी 20 तक इसने कोई मुआहदा नहीं करना, 20 तक ताबड़तोड़ हमले हैं, 20 जून तक, 20 जून के बाद तक इसका मसाला कम हो चुका होगा। अगर कोई थोड़ी बहुत सुख सुकून कोई ठंड पड़नी है तो 20 के बाद एक्सपेक्टेड होगी, लेकिन 20 से पहले बहुत ज्यादा सब कुछ होगा। बहुत शुक्रिया उसामा साहब। 20 जून के बाद मामला अगर एग्रीमेंट होना है तो तभी 20 जून का है, उसके बाद ही चांसेस बनेंगे, उससे पहले फिलहाल कुछ भी मुमकिन एज पर कैलकुलेशन नहीं नजर आ रहा। क्योंकि कल जो ट्रंप ने बयान दिया कि 1-2 दिन में मुआहदा जो है हम उसके करीब पहुंच चुके हैं, होने वाला है, लेकिन ईरान ने उस तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। उसे कहा कतर और पाकिस्तान के साथ से भी ये मामला चल रहे हैं और ट्रंप कह रहे हैं मुआहदा हो सकता है किसी यूरोप के मुल्क में हो। एनीहाउ देखते हैं क्या होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो इजाजत है, फिर हाजिर होते हैं। खुदा हाफिज।